سر ویران ہے وہ گھر جس میں اللہ کے پاک کلام کی تلاوت نہ ہوتی ہو، جس میں قرآن نہ پڑھا جاتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی پڑھ لیا کرو، یعنی کہ فرض نماز تو تم باجماعت جا کر کے مسجد میں ادا کیا کرو، مگر جو سنن ہیں، جو سنتیں ہیں، جو نوافل ہیں، وہ آ کر کے اپنے گھر میں پڑھا کرو۔ فرماتے ہیں کہ تم اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی پڑھا کرو۔ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو مردوں کا گھر مت بناؤ، جیسا کہ فرماتے ہیں کہ کچھ یہودیوں نے اپنے گھروں کو قبرستان بنا ڈالا تھا۔ کسی مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بننے دے، بلکہ اپنے گھروں کو اللہ کی عبادت سے، نماز سے، تلاوت قرآن سے اور ذکر و اذکار سے آباد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کو ایسے ہی نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو آسمان پہ تارے نظر آتے ہیں۔ سر آپ آسمان پہ تاروں کو دیکھیے تو ان سے روشنی پھوٹ رہی ہوتی ہے، ان سے نور چھلک رہا ہوتا ہے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نا، وہ گھر رحمت اور نور کا مرکز بن جایا کرتا ہے۔ پھر وہاں سے روشنی پھوٹتی ہے، پھر وہاں سے نور چھلکتا ہے، پھر وہ آسمان والوں کو ایسے ہی نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو آسمان پہ تارے نظر آتے ہیں۔ تو اگر اپنے گھروں سے آپ تاریکیاں دور کرنا چاہتے ہیں، وبائیں اور بلائیں دور کرنا چاہتے ہیں، بیماریاں ختم کرنا چاہتے ہیں اور تمام طرح کی نحوستوں کا اگر آپ خاتمہ چاہتے ہیں، سر اپنے گھر میں کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کیجیے۔ اللہ کے نبی فرماتے، ایک دوسری روایت ہے کہ اپنے گھروں کو ویران مت ہونے دو، اپنے گھروں کو کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن سے آباد رکھو، کیونکہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے اس گھر میں خیر کم ہو جاتی ہے اور شر بڑھ جایا کرتا ہے۔ پھر اس گھر میں خوف، دہشت، وحشت، بھوت پریت اور جناتوں کا ڈیرا ہو جایا کرتا ہے۔ بیماریاں آ جاتی ہیں، وبائیں آ جاتی ہیں، بلائیں آ جاتی ہیں، اور وہ گھر اپنے رہنے والوں پر، جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی ہے، وہ گھر اپنے رہنے والوں پر تنگ ہو جایا کرتا ہے۔ پھر رزق کی تنگی، مال کی تنگی، فقر و فاقہ اور غریبی اور محتاجی بھی ان لوگوں کو گھیر لیتی ہے۔ اس لیے سر اگر ان تمام نحوستوں سے آپ چھٹکارا چاہتے ہیں، اپنے گھروں میں کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ تلاوت قرآن سے اپنے گھروں کو آباد کیجیے۔